بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه قيل اليهود والنصارى قال فمن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ کسی رسم کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر اور اسلاف انہوں نے ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کی غرض سے ایک تنظیم کا قیام کیا تھا۔ آج ہم اس تنظیم کے بینر تلے یہاں اکٹھا ہیں، جس کا نام ہمارے اکابر و اسلاف نے اصلاح المسلمین رکھا تھا۔ جنہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی ان میں سے کچھ تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ ابھی موجود ہیں جو ہماری اس تنظیم کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس تنظیم کا کام بعد میں فارغ ہونے والے علماء کے حوالے کر دیا گیا۔ تنظیم کا نام اس سے اس کا مقصد واضح ہے۔ انہوں نے نام اصلاح المسلمین رکھا۔ اصلاح کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد منصبی میں سے ہے۔ اصلاح کا تعلق کبھی عقیدے میں فساد آئے گا تو اس کے متعلق، کبھی اعمال میں فساد آئے گا اس سے متعلق، کبھی معاشرت کے اندر فساد آئے گا اس سے متعلق، معیشت میں فساد آئے گا اس سے متعلق، اخلاقیات میں، ایمانیات میں جہاں فساد آئے گا ہر ایک کی اصلاح کا نام اصلاح المسلمین ہے۔ یوں تو ہماری اس تنظیم کے بینر تلے پورے سال مختلف جگہوں پر، کبھی اپنے علاقے میں، کبھی اپنے علاقے کی مساجد میں، اور کبھی اپنے علاقے سے باہر نکل کر شہر کے دوسرے محلوں میں یا دوسرے محلوں کی مساجد میں، اور کبھی کبھی اپنے شہر سے آگے بڑھ کر اپنے اطراف میں بھی اس تنظیم کے زیر اہتمام اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے اجلاس کی جو جگہیں ہیں وہ ہمارے اپنے محلے سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارے محلے سے مراد دیونات پورہ سے لے کر اشفاق نگر تک۔ اس درمیان میں کہیں نہ کہیں اجلاس منعقد ہوتا ہے، کبھی کھلا اجلاس، کبھی مسجد کے اندر اجلاس۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو امت میں بگاڑ آتا ہے تو دینی لائن سے آنے والے بگاڑ کے نباغ حضرات علماء کرام ہیں، وہ اپنے علم کی روشنی میں
جو بگاڑ آیا ہے اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اب دوسری ذمہ داری ہماری اپنی بنتی ہے کہ جو ہمارے سامنے جو حل پیش کیا گیا ہے اس کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، اور ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے، اسی میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا لائق عمل بنا لیں، اور جو حل پیش کیا گیا ہے اس حل کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ہر طرح کی کوشش دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل مبدا ہے، جہاں سے یہ پریشانی آ رہی ہے، اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم اس سوراخ کو بند نہیں کرتے جس سوراخ سے پانی اندر آ رہا ہے، ہم پانی کے نکالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سوراخ بند ہوگا جب ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو داخل کریں گے، تو جس سوراخ سے پریشانیاں آ رہی ہیں وہ سوراخ اپنے آپ بند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ذکر کی تشریح قرآن کے اندر ذکر جتنی جگہ آیا ہے، ہر جگہ کہیں کسی معنی میں کہیں کسی معنی میں، کہیں ذکر سے قرآن مراد لیا گیا، کہیں ذکر سے دین مراد لیا گیا، کہیں ذکر سے اللہ کا دھیان مراد لیا گیا۔ اس ذکر کی جو تشریح کر لی جائے، سب سے عام مفہوم یہ ہے کہ مکمل دین مراد لیا جائے۔ جس کی زندگی کے اندر مکمل دین ہوگا اس کا دل مطمئن ہوگا، اور یہ بات یقینی ہے۔ آج مغرب پریشان ہیں، ایسا نہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، وسائل خوب ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے اخبار کے اندر ایک خبر پڑھی تھی۔ ہمارا یہ شہر جو ہے غیر مسلموں کے نظر میں ایک پاکیزہ اور پوتر شہر ہے۔ یہاں لوگ موکش کی پراپتی کے لیے آتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا مغربی ممالک کا ایک وفد ہمارے اس شہر کے اندر آیا، اور وہ جس تنظیم کے تحت تھے، جس کے ممبر تھے، اس کا ممبر بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ آدمی ارب پتی ہو۔ اگر ارب پتی نہیں ہے تو اس تنظیم کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس تنظیم کا ایک وفد ہمارے شہر کے اندر آیا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ سکون کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وسائل کی فراہمی یہ سکون کا سبب ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ جن کے پاس وسائل موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ نیند کی گولیاں ہم سے زیادہ ان کے استعمال میں ہیں، کیوں؟ سکون حاصل نہیں ہے۔ سکون تو صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا دین۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے مسائل، ہمارے یہاں جو فسادات ہیں، چاہے دین کے، چاہے معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاقیات کے اندر، جس شعبے میں بھی فساد برپا ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام اپنے علم کی روشنی میں اس کا حل پیش کرتے ہیں، اور وہ حل قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس حل کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ اسی کے ذریعے دلوں کے اندر سکون آئے گا، اسی کے ذریعے ہماری زندگی نمونہ بنے گی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اسی مقصد کے تحت اس تنظیم کا قیام کیا گیا، اور یہ تنظیم اپنے مقصد کے اندر
اپنے مقصد پر کام کرتی رہی، جس کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 40 سے 50 سال۔ اس عرصے سے لے کر اب تک اس تنظیم کے جلسوں میں 2 جلسے اہتمام کے ساتھ ہوتے آئے ہیں، بسا اوقات کسی وجہ سے تخلف کے علاوہ۔ ایک ربیع الاول کا جلسہ 12 ربیع الاول کا، اور ایک 10ویں محرم الحرام کا۔ آج سے پہلے اگر دن میں جلسہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی تو جلسہ دن میں ہی کیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ حالات بدلنے سے آدمی لائے عمل تبدیل کر دیا کرتا ہے، ہمارے جو اہل شورا ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب ہمارے لیے زیادہ نفع بخش یہ ہے کہ ہم اس جلسے کو رات میں کریں، لہذا ان سال سے اس اجلاس کو رات میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم یہاں تشریف لے آئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ جلسہ اگرچہ عاشورہ کی نسبت پر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو گفتگو ہو وہ عاشورہ سے متعلق ہی ہو۔ میں نے ابھی عرض کیا، معاشرے میں برپا ہونے والے فساد سے مراد خوریزی نہیں، فساد ہر جو چیز اپنی اصل سے ہٹ جائے، بگڑ جائے، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ فساد ہر وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے بگڑ جائے۔ تو جو فساد ہمارے عقائد کے اندر یا اعمال کے اندر، معاشرے کے اندر آیا ہے، ہمارے علماء جس چیز پر مناسب سمجھیں گے اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر عاشورہ بھی آ جائے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نیت کو ٹٹولنا ہے، ہم کیوں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس زمانے کے اندر یہ روایت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس زمانے کے اندر ہجرت فرض تھی۔ جو ایمان لایا اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ دار الحرب کو چھوڑ کر، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام یعنی مدینہ طیبہ کی ہجرت کرے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم فرمایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت فرمائی تو یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک شخص ہیں جنہوں نے ہجرت مدینہ طیبہ کی اس لیے کی ہے تاکہ مدینہ طیبہ کی ایک عورت سے نکاح کر سکیں، اس لیے کہ اس عورت نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے تب تک میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کمال ہے، پردہ پوشی کا، کہ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام کہیں نہیں ملتا۔ کون تھے کسی کو نہیں پتا، ہمیں تو کسی کا تھوڑا سا عیب معلوم ہو جائے تو پورے میں چرچا ہو جائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بڑے عمل کے بارے میں، جس کے بارے میں فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت سے پہلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عظیم الشان عمل کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، لہذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها،
اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے او الی امرأۃ یتزوجها یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اس کو اپنی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس بڑے عمل میں نیت کی تھوڑی سی آمیزش کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت نہیں مانی جائے گی، ہم یہاں کیوں آئے؟ اگر ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ علماء کرام کی زبانی جو باتیں ہمیں ملیں گی ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنے قلب سے لگائیں گے، تو پھر ہمارا یہاں آنا بارآور ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ مقصد ہمارے اصلی مقصد سے میل نہیں کھاتا، ہمیں اس کا نتیجہ خاطر خواہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور اس بات کا ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جو باتیں سامنے آئیں گی اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفت تھی۔ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، نبی علیہ السلام نے یہ مزاج بنایا تھا، مجھ سے یہ باتیں کون لے گا تاکہ اس پر خود عمل کرے یا ایسے لوگوں کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، نصیحت کیجیے اور تھوڑی کیجیے گا۔ علماء نے لکھا ہے تھوڑی کرنے کو کیوں کہا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس لیے کہ جتنی نصیحت کی جائے گی پہلے اس پر عمل کریں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مزاج تھا، جو بات نبی علیہ السلام کی زبان سے سنی وہ زندگی کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی جو باتیں آئیں گی اگرچہ زبان نبی علیہ السلام کی نہیں ہوگی لیکن باتیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں گی یا نبی اکرم علیہ السلام کی ہوں گی، لہذا ترجمان کو چھوڑ کر اصل بات کو سامنے رکھ کر ہم اس کو اپنے قلب سے لگانے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی نیت کریں۔